صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غم حسین میں رونا، آنسو بہانا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کو یاد کر کے ان کے غم میں آنسو بہانا جائز نہیں ہے، بدعت ہے، کیونکہ حدیثوں میں یہ کہا گیا ہے کہ اسلام میں کسی کی وفات پر 3 دن سے زیادہ غم منانا، آنسو بہانا جائز نہیں ہے۔ یہ جو حدیث ہے کہ کسی کی وفات پر 3 دن سے زیادہ غم منانا، آنسو بہانا ناجائز ہے، اس حدیث کا مطلب سمجھنے کے لیے اس حدیث کا مقصد بھی سمجھنا ہوگا۔ جب کسی کی میت پر اس کے گھر والے روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، تو اس میت کی روح کو تکلیف ہوتی ہے، وہ روح تڑپتی ہے۔ اس وجہ سے 3 دن سے زیادہ غم منانے کو منع کیا گیا ہے اسلام میں۔ منافق اس حدیث کا استعمال کر کے یہ کہتا ہے کہ امام حسین کو یاد کر کے ان کے غم میں آنسو بہانا ناجائز ہے، بدعت ہے۔ نبی کریم کو امام حسین کی شہادت سے پہلے معلوم تھا کہ میری امت حسین پر ظلم کرے گی اور حسین کو کربلا میں شہید کر دے گی۔ جب بھی نبی کریم کربلا کے اس منظر کو یاد کرتے، غم حسین میں روتے، آنسو بہاتے۔ امام حسین کی شہادت کے اس منظر کو یاد کر کے رونا، آنسو بہانا، یہ نبی کریم کی سنت ہے۔ جو بات نبی کریم کو اچھی لگتی ہے وہ ہمیں اچھی لگے، جو بات نبی کریم کو بری لگتی ہے وہ ہمیں بھی بری لگے۔ جس بات سے نبی کریم کو تکلیف ہو اس بات سے ہمیں بھی تکلیف ہو۔ جس بات پر نبی کریم روتے ہیں اس بات پر ہم بھی روئیں۔ یہ محبت ہے، یہ مومن کا طریقہ ہے۔ جو بات نبی کریم کو اچھی لگتی ہے وہ ہمیں بری لگے، جو بات نبی کریم کو بری لگے وہ ہمیں اچھی لگے۔ جس بات سے نبی کریم کو تکلیف ہو اس بات سے ہمیں خوشی ہو۔ جس بات سے نبی کریم روتے ہیں اس بات پر ہم خوشیاں منائیں۔ یہ بغض ہے، یہ منافق کا طریقہ ہے۔ نبی کریم کی سنت کو اپنانے والا مومن ہے، نبی کریم کی سنت کو بدعت اور ناجائز کہنے والا اور سمجھنے والا منافق ہے۔ قرآن میں اللہ یہ کہہ رہا ہے، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں سے یہ کہہ رہا ہے، نبی کریم کے گھر والوں سے محبت کرو۔ اور نبی کریم ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ میرے گھر والے علی، فاطمہ زہرا، حسن، حسین ہیں، جن سے محبت کرنے کا حکم اللہ ہمیں دے رہا ہے۔ کیا ہم اللہ کا حکم مان رہے ہیں؟ جب محرم کا مہینہ آتا ہے، کچھ مسلمان امام حسین کی یاد میں ان کے درد کو، ان کی تکلیف کو یاد کر کے آنسو بہاتے ہیں۔ کچھ مسلمان محرم کے مہینے میں نئے سال کی خوشیاں مناتے ہیں۔ نانا کی امت کی خاطر امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور امت میں کچھ وفادار ان کے قربانی کو یاد کر کے، ان کے درد کو یاد کر کے آنسو بہا رہے ہیں، اور امت میں کچھ بے وفا ظالم ان کے قربانی کو بھول کر، ان کے درد کو بھول کر نیا سال کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ کچھ مسلمان کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھے، جو ساتھ تھے وہ امام حسین سے محبت کرنے والے تھے۔ کچھ مسلمان کربلا میں امام حسین کے خلاف کھڑے تھے، ان کا دشمن بن کر۔ جو خلاف کھڑے تھے وہ امام حسین کا بغض رکھنے والے تھے۔ جو امام حسین کے ساتھ تھے ان کا مقصد صرف اتنا تھا کہ امام حسین پر اپنی جان اور اپنا سب کچھ قربان کرنا۔ جو امام حسین کے خلاف تھے ان کا مقصد ان کو شہید کر کے یزید سے انعام دولت حاصل کرنا۔ جب امام حسین شہید ہوئے، جتنے امام حسین کے چاہنے والے تھے وہ امام حسین کی شہادت کے غم میں آنسو بہانے لگے۔ جب امام حسین شہید ہوئے، جتنے امام حسین کے دشمن تھے وہ امام حسین کی شہادت پر خوشیاں منانے لگے۔ آج بھی وہی منظر سامنے آتا ہے۔ جتنے حسینی ہیں ان کے درد کو، ان کی تکلیف کو یاد کر کے آنسو بہاتے ہیں۔ جتنے یزیدی ہیں وہ محرم نیا سال ہے کہہ کر نئے سال کی خوشیاں مناتے ہیں۔ جب ہمارے والدین یا ہمارے بچے کسی بیماری کی وجہ سے تکلیف میں ہو، درد میں ہو، ان کی تکلیف کو دیکھ کر، ان کی درد کو دیکھ کر ہمیں بھی تکلیف ہو، اس کی وجہ محبت ہے۔ اس کا مطلب ہمارے اندر انسانیت ہے۔ اگر ان کی تکلیف کو دیکھ کر، ان کی درد کو دیکھ کر ہمیں کچھ احساس نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ اگر ان کی تکلیف کو دیکھ کر
ان کے درد کو دیکھ کر ہمیں خوشی ملتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم حیوان بن چکے ہیں۔ جب تک نبی کریم ہم سے راضی نہیں ہوں گے، اللہ بھی ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ نبی کریم کو راضی کرنا ہے تو پہلے مولا علی، ماں فاطمہ خاتون جنت، امام حسن، امام حسین کو راضی کرنا ہوگا، ان کا وفادار بننا ہوگا، ان سے محبت کرنی ہوگی۔ امت پر احسان ہے مولا حسین کا، حق اور ناحق کے بیچ میں کھڑے ہیں امام حسین، جو ان کے ساتھ ان کے پیچھے کھڑا ہوا وہ حق پر ہوگا، جو ان کا ساتھ چھوڑ کر ان کے سامنے کھڑا ہوا وہ ناحق ہوگا۔ یہاں حق اور ناحق کی پہچان امام حسین سے ہو رہی ہے۔ قیامت تک امام حسین کی محبت فیصلہ کرے گی کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ جس کے دل میں امام حسین کی محبت ہے وہ حق پر ہے، وہ حسینی ہے۔ جس کے دل میں امام حسین کا بغض ہے وہ ناحق پر ہے، وہ یزیدی ہے۔ امام حسین کی محبت میں جتنے حسینی ہے وہ محرم میں ان کی شہادت کو یاد کر کے غم حسین میں آنسو بہاتے ہیں۔ امام حسین کے بغض میں جتنے یزیدی ہیں وہ محرم میں خوشیاں مناتے ہیں۔ جس امت کی خاطر نبی کریم نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جس امت کی خاطر نبی کریم آنسو بہاتے رہے، جس امت کی خاطر امام حسین نے اپنا خون بہایا، اپنے گھر کے گھر کو قربان کر دیا، امت پر احسان ہے نبی کریم کی اور ان کی اولاد کی۔ ان کی احسان کو بھول کر کچھ امتی آج احسان فراموش ہو گئے ہیں۔ ان کے احسان کو یاد کرنے والے کچھ امتی آج احسان مند ہیں۔ ہم ان کے احسانوں کو یاد کر کے روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ کس کے طرف ہیں۔ اگر آپ امام حسین کی شہادت کو یاد کرتے ہیں، ان کی درد کو، ان کی تکلیف کو یاد کرتے ہیں تو آپ حسینی ہیں۔ اگر آپ امام حسین کی درد کو، تکلیف کو بھول کر محرم میں نیا سال کی خوشیاں منا رہے ہیں تو آپ یزیدی ہیں۔ ہمارے آنسو بتا رہے ہیں کہ ہمارے دل میں امام حسین کی محبت ہے۔ تمہاری خوشی بتا رہی ہے کہ تمہارے دل میں امام حسین کا بغض ہے۔ لوگ صرف محبت الفاظ کا سہارا لے کر دنیا کے سامنے دکھاوا کرتے ہیں تاکہ دوسرے انہیں اچھا سمجھیں۔ محبت کا دکھاوا کرنا آسان ہے، زبان سے محبت کا جھوٹا اعلان کرنا آسان ہے، لیکن اس محبت کو ثابت کرنا مشکل ہے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو نبی کریم کی عاشق سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے۔ نبی کریم کی محبت کو پانے کے لیے پہلے امام حسین کا وفادار بننا ہوگا۔ جب ہم امام حسین کی وفادار بنیں گے تب نبی کریم خود ہم سے محبت کریں گے۔ جب نبی کریم ہم سے محبت کریں گے تو اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا۔ کیا کسی اپنوں کی تکلیف کو دیکھ کر، درد کو دیکھ کر ہمیں خوشی ملتی ہے؟ نہیں نا، ہمیں اپنوں کی تکلیف کو دیکھ کر، درد کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ کیا کسی دشمن کے درد کو، تکلیف کو دیکھ کر ہمیں تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں نا، دشمن کے درد کو، تکلیف کو دیکھ کر ہمیں خوشی ملتی ہے۔ کیا ہم امام حسین کے دشمن ہیں جو ان کا درد اور ان کی تکلیف کو دیکھ کر ہم خوشیاں مناتے ہیں؟ کیا ہم امام حسین کو اپنا سمجھتے ہیں اور ان کے درد کو، ان کی تکلیف کو یاد کر کے آنسو بہاتے ہیں؟ امام حسین کے درد کو جب ہم اپنائیں گے تو امام حسین کے نانا ہمیں اپنائیں گے۔ کیا کسی اپنے کی وفات پر آنسو بہانا اور امام حسین کی شہادت کو یاد کر کے آنسو بہانا، کیا یہ دونوں کا مقصد ایک ہے؟ وفات پر 3 دن سے زیادہ آنسو بہانے سے میت کی روح کو تکلیف پہنچتی ہے۔ جب امام حسین کی شہادت کو یاد کر کے آنسو بہانے سے امام حسین کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے تو تکلیف کس کو پہنچتی ہے؟ تکلیف منافق کو پہنچتی ہے، اور منافق یہ چاہتا ہے کہ ہم امام حسین کا ذکر نہ کریں، امام حسین سے محبت نہ کریں۔ امام حسین کی شہادت کو یاد کر کے آنسو بہانے سے کس کو تکلیف پہنچتی ہے؟ امام حسین کی شہادت کو یاد کر کے آنسو بہانے سے منافق کو تکلیف پہنچتی ہے۔ امام حسین کی شہادت پر خوشیاں منانے سے کس کو تکلیف پہنچتی ہے؟ امام حسین کی شہادت پر خوشیاں منانے سے نبی کریم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ امام حسین کی شہادت کو یاد کر کے آنسو وہی بہا سکتا ہے جو امام حسین سے محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ
کہ ہمارے دلوں میں امام حسین کی محبت ہے اور ہم ان کے شہادت کو یاد کر کے آنسو بہاتے ہیں۔ امت کی غم میں جب نبی کریم رو رو کر آنسو بہاتے تھے تو کسی نے نبی کریم سے پوچھا کہ آپ امت کی غم میں کیوں اتنا آنسو بہا رہے ہیں؟ آج جب امت امام حسین کی شہادت کو یاد کر کے آنسو بہاتے ہیں تو کیوں پوچھا جاتا ہے امت سے کہ کیوں امام حسین کے غم میں رو کر آنسو بہاتے ہو؟ امت کے غم میں نبی کریم رو رو کر آنسو بہا سکتے ہیں، لیکن امتی نبی کریم کے اولاد کے غم میں آنسو نہیں بہا سکتا۔ کیوں؟ کیا نبی کریم نے اپنی امت سے یہ کہا کہ میری اولاد کے غم میں آنسو مت بہانا؟ کیا نبی کریم نے اپنے امت سے یہ کہا کہ میری اولاد سے محبت مت کرنا؟ پھر آج کا جو یزیدی شیطان ملا ہے وہ ہم پر پابندی کیوں لگاتا ہے؟ کیا شریعت ان یزیدی ملاؤں کی باپ کی جاگیر ہے جب چاہیں جیسے چاہیں بدلنے کے لیے؟ جو جلن یزید کو امام حسین سے تھی وہی جلن آج کی یزیدی ملاؤں کو امام حسین کی چاہنے والوں سے ہے۔ امام حسین کو کربلا میں تکلیف اور درد دینے والے بھی مسلمان، امام حسین کو ان کی درد میں ان کی تکلیف میں ساتھ دینے والے بھی مسلمان، ان کی شہادت پر خوشیاں منانے والے بھی مسلمان، ان کی شہادت پہ آنسو بہانے والے بھی مسلمان۔ اس میں سے آپ کون سے مسلمان ہیں؟ امام حسین کی نسبت ایک مسلمان کو مومن بناتی ہے، امام حسین کی نسبت کو چھوڑنے والا منافق بن جاتا ہے۔ کسی انسان کے درد کو دیکھ کر، تکلیف کو دیکھ کر ہمیں بھی درد ہو، تکلیف ہو اور ہمارے آنکھ سے آنسو نکلے، اس کے لیے ہمارے اندر انسانیت ہونی چاہیے اور ہمیں اس انسان سے محبت ہونی چاہیے جس انسان کی تکلیف کو، درد کو دیکھ کر ہمارے آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں۔ ہمارے آنسو ہماری محبت کا ثبوت ہے۔ نہ کبھی ہماری محبت ختم ہوگی، نہ کبھی غم حسین ختم ہوگا۔ جو غم حسین کو سمجھ نہ سکا وہ کبھی خدا کو سمجھ نہ سکے گا۔ محرم میں جب امام حسین کے گھر کو ظالموں نے ذبح کر دیا، امام حسین کو شہید کرنے والے خوشیاں منا رہے تھے۔ محرم کے اس مہینے میں نبی کریم کے گھر کے جو لوگ بچے ہوئے تھے وہ امام حسین کے غم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ایک طرف نبی کریم کا گھر ہے جو غم میں ڈوبا ہوا ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو عالم ہیں، ظالم ہیں اور امام حسین کی شہادت کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ کس کی سنت ادا کر رہے ہیں؟ ایک بار سوچ لیجئے۔ آپ کس کے ساتھ ہیں؟ نبی کریم کے ساتھ ہیں یا پھر ان یزیدوں کے ساتھ ہیں؟ نبی کریم کی سنت پر جب آپ نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو نبی کریم کے دشمن ہے آپ ان کے ساتھ ہیں، یعنی منافق کے ساتھ ہیں، اور آپ بھی منافق ہیں۔ جب امام حسین کی شہادت سے پہلے امام حسین کی شہادت کو یاد کر کے نبی کریم آنسو بہا رہے ہیں، جب امام حسین کی شہادت سے پہلے امام حسین کی شہادت کو یاد کر کے مولا علی آنسو بہا رہے ہیں، جب امام حسین کی شہادت سے پہلے امام حسین کی شہادت کو یاد کر کے ماں فاطمہ خاتون جنت آنسو بہا رہے ہیں، تو آج اگر ہم امام حسین کی شہادت کو یاد کر کے آنسو بہاتے ہیں تو کیوں کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت کو یاد کر کے آنسو بہانا بدعت ہے، ناجائز ہے، ان لوگوں سے میرا ایک سوال ہے۔ ہم امام حسین کی شہادت کو، تکلیف کو، درد کو یاد کر کے آنسو نہیں بہا سکتے ہیں تو کیا ہم ان کی شہادت کو، تکلیف کو، درد کو یاد کر کے خوشیاں منا سکتے ہیں؟ کیا یہی وفاداری ہے؟ محشر میں کیا منہ دکھائیں گے ہم نبی کریم کو؟ جو لوگ امام حسین کی غم میں آنسو بہانے کو بدعت اور ناجائز کہہ رہے ہیں وہ اصل میں امام حسین کی محبت کو بدعت اور ناجائز کہہ رہے ہیں۔ وہ آپ کو امام حسین کی محبت سے روکنا چاہتے ہیں۔ منافق کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ کوئی مومن نہ بن سکے، یعنی یزیدوں کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ کوئی حسینی نہ بن سکے۔ آج کا یزیدی ملا یہ کہتا ہے کہ امام حسین تو شہید ہوئے، شہید تو مرتے نہیں ہیں،
शहीद जिंदा होते हैं, तो जो जिंदा हैं उनके गम में आप क्यों रोते हैं, आंसू बहाते हैं? हम उन्हें मुर्दा समझकर आंसू नहीं बहाते। हम जानते हैं कि वो शहीद है, वो जिंदा है। कुरान कह रहा है कि वो जिंदा है। हम जानते हैं कि शहीद को दर्द नहीं होता। हम जानते हैं कि उनके दर्द को याद करके रोने से, आंसू बहाने से उनकी रूह को तकलीफ नहीं होगी। करबला में जो दर्द, जो तकलीफ इमाम हुसैन को देकर शहीद किया गया, उस वक्त के उस दर्द को, उस तकलीफ को याद करके हम रोते हैं, आंसू बहाते हैं। जो एहसान हम पर मौला हुसैन ने किया, उस एहसान को याद करके हम रोते हैं, आंसू बहाते हैं। क्या आपने ऐसी मोहब्बत कहीं देखी है जैसी मोहब्बत मौला हुसैन हमसे करते हैं? हम उनकी मोहब्बत को याद करके रोते हैं, आंसू बहाते हैं। क्या आपने ऐसी कुर्बानी कहीं देखी है जैसी कुर्बानी मौला हुसैन ने दी है हमारे लिए? हम उनकी कुर्बानी को याद करके रोते हैं, आंसू बहाते हैं। करबला में इमाम हुसैन मजबूर नहीं थे, नाना की उम्मत के खातिर मजबूर बनकर खड़े थे। करबला में इमाम हुसैन बेबस नहीं थे, नाना की उम्मत के खातिर बेबस बनकर खड़े थे। इमाम हुसैन अगर एक ठोकर मार दे जमीन पर तो पानी निकल जाता जमीन से, लेकिन वो प्यासे ही रहे उम्मत के खातिर। इमाम हुसैन अगर चाहते तो उनके लिए जन्नत से खाना आ जाता, लेकिन वो भूखे ही रहे उम्मत के खातिर। यजीद की कोशिश थी हक को नाहक के साथ मिलाने की, यजीद कामयाब हो न सका। यजीद की कोशिश थी कि हक को मिटाकर नाहक को हक साबित करने की, यजीद कामयाब हो न सका। यजीद की कोशिश थी पाक और नापाक को मिलाने की, यजीद कामयाब हो न सका। कोई अगर हमें इमाम हुसैन के दर्द को, तकलीफ को याद करके आंसू बहाने से रोकता है, तो इसका मतलब है वो हमें इमाम हुसैन की मोहब्बत से रोक रहा है। क्या आप ये समझते हैं कि इस्लाम का मतलब अल्लाह को एक मानना है? तो आपसे ज्यादा तो इब्लिस अल्लाह को एक मानता है। क्या आप ये समझते हैं कि इबादत का मतलब सिर्फ सजदे हैं? तो आपसे ज्यादा सजदे तो इब्लिस ने किया था। क्या आप ये समझते हैं कि जिसके पास इल्म है वही मुत्तकी है? तो आपसे ज्यादा इल्म तो इब्लिस के पास था, जो फरिश्तों को पढ़ाता था। दीन को सिर्फ किताबों से समझने वाले मुल्ला आज एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। दीन अगर सिर्फ किताबों से समझ में आ जाता तो आज इस्लाम में 73 फिरके नहीं होते। हक को समझने के लिए पंजतन पाक की मोहब्बत जरूरी है। पंजतन पाक की मोहब्बत के बगैर कोई हक को समझ नहीं सकता। हम अल्लाह को अपना खुदा मानते हैं, क्या अल्लाह हमें अपना बंदा मानता है? जब हम पंजतन पाक के वफादार बनेंगे, जब हम पंजतन पाक से मोहब्बत करेंगे, तब अल्लाह हमें अपना बंदा मानेगा और अल्लाह हमें अपनी माँ से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करेगा। अल्लाह ने जिस दिल में मौला हुसैन की मोहब्बत डाली, वही दिल मौला हुसैन की दर्द को याद करके तड़पता है। वही दिल गमे हुसैन में रोता है, आंसू बहाता है। ये अल्लाह का एहसान है हम पर कि अल्लाह ने हमारे दिल में मौला हुसैन की मोहब्बत डाली। कोई अगर हमें इमाम हुसैन की दर्द को, तकलीफ को याद करके आंसू बहाने से रोकता है, तो इसका मतलब है वो हमें इमाम हुसैन की मोहब्बत से रोक रहा है। इमाम हुसैन की मोहब्बत से रोकने वाले मुनाफिक हैं। गमे हुसैन में बहने वाले एक आंसू का कतरा हजारों साल की खुशियों से बेहतर है। करबला में जिस वक्त इमाम हुसैन शहीद हुए, उस वक्त हम वहां मौजूद नहीं थे। अल्लाह हमें मौला हुसैन पर अपना सब कुछ कुर्बान करने के काबिल बना। लिखम सतुन उथफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबना हुमा वल फातिमा। अस्सलामु अलैकुम।